جی ہاں سامعین و ناظرین، آپ نے جو تھمنیل میں پڑھا ہے وہ بالکل درست ہے۔ واقعی گستاخ رسول کو گالی دینا حمیت دینی اور محبت رسول کا تقاضا ہے، اور یہ بات میں رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے قائم کردہ دین یعنی دیوبندی مذہب سے ثابت کرنے والا ہوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر حضرات نے حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی وہ ویڈیو کلپ ضرور سنی ہوگی جس میں عبدالاحد قاسمی دیوبندی وہابی کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے سخت کلامی بلکہ یوں کہیں کہ گالیاں تک دے دی ہیں۔ اس ویڈیو کا مختصر سا حصہ پیش کرتا ہوں، پہلے آپ اسے سماعت کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ مردود شروع ہی میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ رضا خانیت کو میں تمہارے گھر میں دفن کروں گا۔ ابے سور کے بچے، خنزیر کی اولاد، تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا ہے جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ و رسول کے دشمنوں کو گالیاں دینا صحیح عمل ہے یا غلط؟ کیونکہ عام طور سے لوگ گالی نام سن کر ہی ان کے متعلق غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں، اور سیدھے سادے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی تو بہرحال گالی ہے، گالی کسی کو بھی دی جائے یہ غلط ہے۔ اور پھر حضرت مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب نے جو گالیاں دیوبندیوں کو دی ہیں، اس پر دیوبندی مذہب کے اکثر یوٹیوبر بڑے زور شور سے اپنے یوٹیوب چینل سے اسے شیئر کر کے علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کا سنہرا موقع یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کئی ایک ویڈیوز ایسے اپلوڈیڈ ہیں جن میں دیوبندی مذہب کے کئی مولویوں کو ماں بہن کی گندی اور فحش گالیاں بکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بطور ثبوت آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، گالیاں اگر دیوبندیوں کو دی جائیں تو دیوبندیوں کو اس کا نہ تو برا ماننا چاہیے اور نہ ہی اسے غلط سمجھنا یا سمجھانا چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے مولوی تو خود کو گالیاں دینے کے لیے لوگوں کو مقرر کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعقلی ان سے یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس تو کوئی نیکی تو ہے نہیں، اس لیے لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں تاکہ انہی گالیوں کی وجہ سے نجات ہو جائے۔ جی ہاں سامعین، حقیقت ان دیوبندیوں وہابیوں کی یہی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جب تک دلیل نہ دی جائے آپ یقین کریں گے نہیں۔ لہٰذا دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے ملفوظات فقیہ الامت، اور اس کی جلدوم کے صفحہ نمبر 95 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیوبندیوں کے فقیہ الامت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک صاحب نے کہا کہ آپ کے دونوں نائب مفتی مجلسوں میں آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی برائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے ان سے کہہ رکھا ہے کہ مجلسوں میں میری برائی کیا کریں، گالیاں دیا کریں، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں جس سے نجات ہو سکے، ان کی گالیاں اور برائی کرنا ہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب آپ خود بتائیں سامعین و ناظرین کہ جو لوگ خود کو گالیاں دینے کے لیے اپنے ہی مولوی کو کہہ رکھا ہو اس خیال کے ساتھ کہ ان کی گالیاں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، ان لوگوں کو یعنی ان دیوبندیوں وہابیوں کو اگر حضرت مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب نے گالیاں دے بھی دیں تو ان کو برا ماننا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی گالیوں کو یہ اپنے لیے ذریعہ نجات بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ کس اصول کے ساتھ یا کس قاعدے کے ساتھ لوگوں کی گالیوں کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ رہے ہیں یہ تو کوئی دیوبندی ہی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جب خود اپنے لیے گالیوں کو ذریعہ نجات دیوبندی وہابی لوگ سمجھتے ہیں تو پھر مفتی صاحب نے ان کو گالی دے بھی دی تو پھر اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی دیوبندی یہ کہتا ہے کہ گالی دینا غلط ہے تو ایسے دیوبندیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے پیش ہے یہ کتاب۔ سامعین دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر تالیف میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کا نام درج ہے۔ اس کتاب کے حصہ اول کے صفحہ نمبر 306 پر دیکھیں دیوبندی مولویوں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدگمانی پر اس قدر غصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟
سامعین، اس حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گالی دینا یہ صحابی رسول بلکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے۔ مگر اب یہ سوال اٹھے گا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو گالی دی جا سکتی ہے بلکہ دینی چاہیے؟ اور جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمنیل میں بھی پڑھا ہے کہ حمیت دینی اور محبت رسول کا تقاضا ہے گالی دینا۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ کون ہیں؟ گستاخ رسول۔ جی ہاں، ثبوت کے لیے دیوبندیوں کے ایک عظیم ادارے کے آن لائن دارالافتاء کے فتوے کا یہ اسکرین شاٹ آپ ملاحظہ فرمائیں اور سوال و جواب کو پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو چکا ہو تو کیا اس کے لیے اس شخص سے متعلق اگر تلخ لہجہ استعمال کیا جائے یا پھر گالیاں دی جائیں اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق اور عروہ کے درمیان ہونے والی گفتگو جو کہ صحیح بخاری کی حدیث شریف بتائی جاتی ہے اس کے جواز میں پیش کرنا کیسا ہے، جبکہ دوسری احادیث میں گالیاں دینے کی سخت ممانعت آئی ہے اور مسلمان کو ایسے کلمات سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس مسئلے میں میری رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا گستاخ رسول کے لیے تلخ لہجہ رکھنا اور گالیاں دینا جائز ہے، اور قرآن و سنت کے کیا احکام ہیں اس سے متعلق؟ سامعین، آپ نے سوال پڑھ لیا اور سن لیا، اب اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، جس شخص کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ثابت ہو جائے اس کے معاملے میں ضرورت کے موقع پر سخت رویہ اختیار کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا نہ صرف یہ کہ درست بلکہ حمیت دینی و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ حدیث میں ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، گالی کس کو دینا فسق ہے؟ مسلمان کو، دشمن رسول یا گستاخ رسول کو نہیں بلکہ مسلمان کو۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود دیوبندی مفتی کہہ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے، اور جس شخص کا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ثابت ہو جائے اس کا ایمان ہی کہاں رہا؟ اس کا حکم اس حوالے سے کافر محارب والا ہے، اور جو کافر محارب یعنی حالت جنگ میں ہو اس وقت اسے ذلیل کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے جیسا کہ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے ارد گرد ادھر ادھر لوگ جمع ہیں، جب جنگ ہوئی تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے مخاطب کر کے سخت لفظ فرمایا۔ اسی طرح بعض کفار جو حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی تھی۔ تو کیا سمجھے سامعین و ناظرین؟ معلوم یہ ہوا اس فتوے سے کہ گستاخ رسول کو گالیاں دینا، اسے ذلیل کرنا، اس سے سخت رویہ اختیار کرنا غلط نہیں بلکہ درست اور حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، اب اگر کوئی دیوبندی وہابی کسی سنی عالم یا عوام میں سے کسی کی بات کو گالی بتا کر یا کسی ایسے موقع پر دی گئی گالی کو سنا کر ان کے اس عمل کو غلط یا نادرست یا غیر اخلاقی بات باور کرنے کی ناپاک کوشش کرے تو اس وقت اس دیوبندی کے منہ پر یہ ویڈیو دے ماریے گا اور بتا دیجئے گا کہ دیکھو تمہارے ہی مولویوں نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، ہمارے کسی سنی عالم یا عوام نے کسی ایسے موقع پر گالی دی یا کسی اور طرح سے ذلیل کیا تو کیا غلط کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کا یہ عمل جائز اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور حمیت دینی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اور تم دیوبندی وہابی جو اس عمل پر اعتراض کر رہے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے گھر کی کتابوں اور اپنے مولویوں سے یکسر ناواقف ہو، جاہل ہو، یا اگر واقف ہو تو قصداً غلط فہمی پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی حماقت کر رہے ہو۔ جو رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی تم لوگوں کا یہ مکر نہیں چلے گا، کیونکہ اس چینل پر تم دیوبندیوں وہابیوں کی ایک ایک حماقت و جہالت، مکر و فریب اور کذب و افطرا کے پردے چاک کیے جاتے ہیں، وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک تو آپ لازمی کیجئے ہی، لیکن ساتھ ہی جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کے اندر جو دیوبندیوں نے غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے
اس غلط فہمی کا صحیح طریقے سے ازالہ ہو سکے اور لوگ جان سکے کہ ضرورت پڑنے پر گستاخ رسول کو گالیاں دینا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی ہے، حمیت دینی بھی ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا بھی ہے، اور یہ بات ہم نے خود دیوبندیوں کے یہاں سے ثابت کر دی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔